اپنے محتاطوں کے بارے میں آفیسر سے پوچھا جائے گا تو نے ملازموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، منیجر سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے سٹاف کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، مسجد کے امام سے پوچھا جائے گا تو نے ان مقتدیوں کو اللہ کا قرآن سنایا یا نہیں سنایا، کہ نفسانی خواہشات تو اس میں نہیں آ گئی، اگر میری بات اکڑی لگ گئی میرے جیب میں کچھ نہیں آئے گا۔ ہاں مسلمانوں، ربنا ارنا الذین سے قافلہ روم گیا، اس نے اپنی بکریاں، مال، اونٹ، گھوڑے سب قافلے والوں کے حوالے کیا۔ او قافلے والوں، تم یثرب جا رہے ہو، تم عرب جا رہے ہو، تم نے مدینہ جانا ہے، مجھے ساتھ لے جاؤ، میرا سب مال تمہیں رہا، لیکن مجھے اپنے قافلے کے ساتھ لے جاؤ، مجھے ایک سواری دے دو۔ حضرت سلمان روم سے جب یہاں پہنچتے ہیں، یثرب کے اندر، حجاز کے اندر جب پہنچتے ہیں، یہ فرمایا وہ قافلے والے لائے اور ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، لیکن اس راہب نے جو روم کے اندر تھا اس نے کہا آپ اس شہر کے اندر جانا، وہاں کالے پہاڑ ہے اور وہاں اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس وادی سامعین کرام، عزیزان ملت، قابل صد احترام بزرگان دین، میرے نوجوان ساتھیوں، مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان کرم ہوا، رب ذوالجلال نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جس قوم کے اندر یہ صفت موجود ہو کہ وہ قوم اپنے خالق، اپنے مالک رب ذوالجلال کے احکام کو بجا لاتی ہو، وہ قوم کبھی نامراد نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب ذوالجلال کے پاس جو چیز قابل قبول ہے، رب کریم کے پاس جو چیز قابل قدر ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو انسان کوئی اور راستہ تلاش کرے، کوئی اور راستہ ڈھونڈے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرمان کو نہ مانا، چاہے وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے وہ 14ویں صدی کے اندر ہو، چاہے وہ قیامت سے پہلے ہو، لیکن اس کی زندگی دین اسلام پہ نہیں گزرتی، اس انسان نے اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنا اٹھنا بیٹھنا دین اسلام نہیں بنایا،
تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ لوگ آخرت میں دھوکے اور نقصان میں ہوں گے۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ لوگوں، تم جو امیدیں لے کر بیٹھے ہو ہم جنت میں جائیں گے، اور اعمال ویسے جنت والوں کے نہیں ہیں، اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، فرمایا جس انسان نے اس مختصر زندگی کے اندر اللہ کے قانون کو پامال کیا، جس انسان نے اس مختصر زندگی کے اندر اللہ کے قانون کو اپنے اوپر لاگو نہ کیا، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، فرمایا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اللہ کے پاس اس کا کوئی مددگار، کوئی حامی، کوئی ناصر، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، آج دنیا کے اندر مختلف قسم کی رنگتیں ہیں۔ ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، کس کی بات کو مانوں؟ مسلمان، تجھے کسی مولوی کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں، آپ اس کی بات کو مانو جس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق ہو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یہ انسان جنہوں نے دنیا کے اندر گمراہی پھیلائی، وہ انسان جنہوں نے اللہ کے دین پہ پردہ رکھا، وہ انسان جنہوں نے اللہ کے قانون کو واضح نہیں کیا، کیوں؟ اپنی نفسانی ہوس کی وجہ سے، اپنی دکان بند نہ ہو جائے اس لیے۔ فرمایا قرآن مقدس نے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس انسان کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق نہ گزری ہو۔ لیکن گزری کیوں نہیں؟ اس کو اللہ کا قرآن نہیں بتایا گیا، امام الانبیاء کا فرمان نہیں پڑھا۔ یہ انسان کہے گا ربنا ارنا الذین ضلنا، او میرے رب مجھے ان لوگوں کو دکھا، ان پیشواؤں کو دکھا، ربنا ارنا الذین ضلنا، اور ربا ان لوگوں کو دکھا جن لوگوں نے مجھے گمراہ کر دیا، لِنَجْعَلَ تَحْتَ قُدَامِنَا، او ربا آج ہمارے قدم، ہمارے پاؤں اور ان کی گردنیں، او ربا ان لوگوں کو دکھاؤ جنہوں نے گمراہ کیا، جنہوں نے اللہ کے قانون کو نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو چھپا کے رکھا، نہیں بتایا، لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ لوگ جہنم کے ایندھن بن جائیں۔ اس لیے مسلمانوں، رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
जब तक तुम इस पे कायम रहोगे, लोगों को अल्लाह के कानून को सुनाते रहो, लोगों को बुराई से रोकते रहो और दीन की तलब में रहो, हिदायत के मुतालाशी रहो। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। याद रखना, तुम तमाम से पूछा जाएगा अपने महतातों के बारे में, ऑफिसर से पूछा जाएगा तुमने मुलाजिमों के साथ क्या बर्ताव किया, मैनेजर से पूछा जाएगा तुमने अपने स्टाफ के साथ क्या बर्ताव किया, मस्जिद के इमाम से पूछा जाएगा तुमने इन मुक्तदियों को अल्लाह का कुरान सुनाया या नहीं सुनाया। कई नफसानी ख्वाहिशात तो इसमें नहीं आ गई, अगर मेरी बात उकड़ी लग गई मेरे जेब में कुछ नहीं आएगा। हाँ मुसलमानों, रब्बाना अरिनल्लज़ीना ज़ल्लना, ए रब्बा दिखाओ उन लोगों को जिन्होंने हमको सीधी राह नहीं बताई। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे और आपके लिए जिंदगी गुजारने का तरीका, मेरे और आपके लिए ये मुख्तसर अय्याम निभाने का तरीका अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया है। ये कानून दुनिया में फिट नहीं हुआ, ये कानून दुनिया में नहीं लिखा गया। लेकिन मुसलमानों, जब दुनिया का कानून किसी किताब को ईजाद करती है, पहले उस किताब को पढ़ाते हैं और उन पे जिम्मेदारी बनती है उस किताब के टीचर को तैयार करना जो उसको पढ़ाए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से कानून नाजिल किया और अल्लाह की जिम्मेदारी है कि समझाने वाला साथ भेजे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हमें अता की। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। लोगों, ये अल्लाह का कानून है और अल्लाह ने अपने कानून को समझाने के लिए इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दी है। हाँ, इसलिए कुरान मतन है, कुरान मतन है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपकी हदीस मुबारका, ये कुरान की तशरीह है। अगर कुरान को समझना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से समझा जाएगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और अगर तुमने पैगंबर को समझना है तो वो सहाबा के नक्शे कदम से समझना होगा। इसलिए मुसलमानों, दुनिया के अंदर बहुत सारे अदियान बातिला हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे दावा करने वाले हैं, लेकिन कामयाब कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के 72 फिरके हुए 72 और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी तमाम के तमाम जहन्नम में जाएंगे। या रसूलल्लाह, वो कौन होगा? वो जन्नत में जाने वाला कौन होगा? आपने फरमाया, वमान अलैहि व सहाबी, जो मेरे तरीके पे चलेगा, मेरे सहाबा के तरीके पे चलेगा, वो जन्नत में जाएगा। जो मेरे तरीके से हट गया, मेरे सहाबा के तरीके से हट गया, फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है, उसको नजात की कोई गारंटी नहीं। मुसलमानों, हमारे पास दीन की कदर नहीं है, हमें बिन मांगे मिला है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, जिन्होंने इस दीन के लिए कुर्बानियां दी, हमने अपनी जिंदगियों में दीन नहीं लाया। क्यों? ये मुफ्त में मिला है। हम पे दीन का हुलिया नहीं चढ़ा। क्यों? ये मुफ्त में मिला है।
मुसलमानों, वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, वो पैगंबर के सहाबा जो बुत पूजने वाले थे, पुजारियों के घरों में पैदा हुए, नस्ली मुसलमान नहीं थे, नबी के हाथ पे कलमा पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो सहाबा वो मकाम पा गए, वो मकाम पा गए। कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो उनसे राजी हो गए। क्यों? उनको दीन की तड़प थी, उनको दीन की तड़प थी, वो बेकरार थे। इनमें से एक सहाबी है, सहाबी रसूल हजरत सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के पैगंबर के जलीलुल कदर सहाबा में से, और फरमाया फारस के अंदर इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद साहब इनको बहुत पाला पोसा करते थे, अपने घर के अंदर रखा करते थे। ये सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक दिन मेरे वालिद ने कहा, बेटे आज मुझे घर में काम है, जाओ आज जमीन पे नजर गुजर दे के आओ। ये कहते हैं मैं अपने घर से निकला, जमीन की तरफ गया, मैंने कुछ राहिबों को देखा इबादत करते हुए, और लेकिन ये सलमान ये आतिश प्रस्त था, आग का पुजारी था। कहते हैं जब मैं निकला, हिदायत की तलब करो मुसलमानों, ये खुद नहीं आएगी, दीन की तलब करो, ये खुद नहीं आएगा। जब तक आप अपने घरों के अंदर दीन नहीं लाओगे, रब्बे काबा की कसम, ये इस्लाम मजबूर नहीं आपके घरों में आ जाए, इसको लाना पड़ेगा। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकले, रास्ते में कलीसे से गुजर हुआ, देखा पुजारी राहिब इबादत करता है, और इसने सोचा कितनी अच्छी इबादत करता है, मैं इसके पास जाऊं। उसके पास गया, कहा ओ अल्लाह वाले क्या इबादत करते हो? इसने जवाब दिया मैं इंजील के मुताबिक इबादत करता हूं, कहा मुझे भी सिखाओ। कुछ टाइम ये इसके पास इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, और इसका इंतकाल हो गया। जब मरने का वक्त करीब हुआ, जब वक्त करीब हुआ, ये कहने लगा ओ अल्लाह वाले, अब आप जा रहे हो, मेरा क्या करोगे? मुझे कोई रास्ता दिखाओ। और ये राहिब कहने लगा कि आज के इस दौर के अंदर इस दीन पे कोई मौजूद नहीं है, आप नसीबैन चले जाए, वहां एक आपको मर्दे कलंदर मिलेगा, आप उनकी पैरवी करें, उनकी खिदमत में जाएं, और आपको ये दीन मिलेगा। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नसीबैन चले जाते हैं। यहां इन्होंने कुछ वक्त गुजारा, क्यों? दीन की तलब है। मुसलमान, मुझे और आपकी, मेरी और आपकी जिंदगियां गुजर गई, क्या आज तक मैं और आप इस बात पे तैयार हुए चलो मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाते हैं, अपनी सूरे फातिहा सही कर ले, अपनी दुआए कुनूत सही कर ले, 6 कलमे सही कर ले, मेरी 10 सूरतें सही हो जाए। बल्कि हमने इसके अपोजिट, इसके बरखिलाफ, जिसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी उसी को बुरा भला कहा, उसी को लानतान किया। मुसलमानों, जो कौम अपने रहबरों की मुखालफत करेगी वो कौम कभी हिदायत याफ्ता नहीं हो सकती है। हाँ, इससे बढ़ के मैं आगे एक जुमला कहता हूँ। इमाम नबवी ने लिखा है कि जिस इंसान ने अपने इमाम की मुखालफत की, जिसके पीछे नमाज पढ़ी, फिर दुकान पे गया, उसकी मुखालफत की, इमाम नबवी ने लिखा है रब्बे काबा की कसम, तुम उसकी कब्र खोल के देखना, उसका चेहरा किबले की तरफ से फेर दिया जाता। हाँ, हमें दीन सीखने की कहाँ फुर्सत है। तो सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नसीबैन चले जाते हैं, और ये तौरात का आलिम होता है, इसकी पैरवी में अपनी जिंदगी गुजारते। इनका आखिरी वक्त आया, हजरत सलमान इनसे कहते हैं अब आप दुनिया से चले जाओगे, मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं कहां जाऊं? ये कहने लगा मेरे बाद अगर इस दीन पे कोई मौजूद है
وہ روم کے اندر ایک آدمی ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، یہ آدمی مر گیا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم چلے جاتے ہیں، روم جا کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اور کچھ مال و مویشی جمع کیے، کچھ مال جمع کیا، اور جب یہ مرنے لگا، یہ راہب مرنے لگا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اب آپ کا آخری وقت ہے، مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ یہ راہب جانے لگا، انہوں نے کہا ہاں میں تجھے ایک راستہ بتاؤں، آپ یثرب چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی آنے والے، اس نبی کا زمانہ قریب آ گیا، آپ یثرب چلے جائیں، آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلائیں گے وہ۔ اس آدمی نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، فرمایا یثرب سے قافلہ روم گیا، اس نے اپنی بکریاں، مال، اونٹ، گھوڑے سب قافلے والوں کے حوالے کیا۔ او قافلے والوں، تم یثرب جا رہے ہو، تم عرب جا رہے ہو، تم نے مدینہ جانا ہے، مجھے ساتھ لے جاؤ، میرا سب مال تمہیں رہا، لیکن مجھے اپنے قافلے کے ساتھ لے جاؤ، مجھے ایک سواری دے دو۔ حضرت سلمان روم سے جب یہاں پہنچتے ہیں، یثرب کے اندر، حجاز کے اندر جب پہنچتے ہیں، یہ فرمایا وہ قافلے والے لائے اور ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، لیکن اس راہب نے جو روم کے اندر تھا، اس نے کہا آپ اس شہر کے اندر جانا، وہاں کالے پہاڑ ہے اور وہاں اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس وادی کے اندر آپ انتظار کرنا، وہاں وہ آخر زمان نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قافلے والے لائے اور اس کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس یہودی کا چچیرا بھائی قبیلہ بنو نذیر مدینے کا تھا، اس کے پاس چچیرا بھائی مہمان بن کے آیا، کہا کتنا اچھا غلام ہے، مجھے بیچ دو۔ وہ یہودی ان کو بیچ دیتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکتے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی مدت مکمل کی، ہجرت کی۔ فرمایا جب مدینے کے قریب پہنچے، انہوں نے سنا یہ کھجور کے درخت پہ کھجوریں اتار رہے تھے، اور آقا آیا، اس نے کہا ایک آدمی مکے سے آیا ہے اور وہ کیا دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کھجور سے جلدی اترا، میں پوچھوں وہ کون ہے، کیا ہے؟ کہا جب میں نے پوچھا اپنے مالک سے، مالک نے مجھے تھپڑ مار کے بھگا دیا، کہا تجھے اس سے کیا رکھا؟ لیکن کچھ کرا کے میں شام کے وقت میں نے اپنے راہب سے پوچھا تھا اس نبی کی علامت کیا ہوگی، کہا اس راہب نے مجھے کہا تھا ایک یہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں کرے گا، دوسرا یہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، تیسرا یہ اس کے شان مبارک پہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مان لے کر شام کو جب سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مال لے کر گئے، کہا اللہ والے میں کچھ مال لایا ہوں، یہ صدقہ ہے آپ قبول کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں نبی ہوں، میں صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ یہ واپس چلے گی، کچھ دنوں کے بعد کچھ اور مال لائے، اللہ کے پیغمبر یہ مال میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، آپ قبول کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ مال قبول کر لیا۔ اس کو دو نشانیاں پوری آ گئی۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تیسری نشانی جو راہب نے کہی تھی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سمجھ گئے یہ مہر نبوت
دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی چادر مبارک اتار دی، مہر نبوت دیکھی اور یہ چمٹ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پوری زندگی گزر گئی اس چیز میں سفر کرتے کرتے غلامی کی زندگی میں نے برداشت کی، یا رسول اللہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کا غلام ہوں، وہ یہودی مجھے آزاد نہیں کرتا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او سلمان مکاتب ادا کرو، او سلمان مال ادا کرو، قیمت ادا کرو، آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے، او یہودی مجھے آزاد کر دو۔ یہودی کہنے لگا مجھے 40 اوقیہ سونا چاہیے۔ یہودی کہنے لگا، او سلمان میں تجھے تب آزاد کروں گا جب اس باغ کے اندر 300 کھجور کے درخت لگاؤ گے، تمام کے تمام درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ ہمیں دین کی کیا قدر ہے، ہمیں مفت میں ملا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نے شرط لگائی، اس زمین کے اندر 300 درخت لگا کر دینے، جب وہ ہرے ہو جائے میں آپ کو آزاد کروں گا، 40 اوقیہ سونا ادا کرنا ہے۔ او اللہ کے پیغمبر میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم دیا، او میرے صحابہ میرے سلمان کی مدد کرو۔ فرمایا کسی نے 20 درخت دیے، کسی نے 50 دیے، کسی نے 10 دیے، فرمایا 300 درخت مکمل ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ یہودی کی زمین کے اندر ان درختوں کے لیے جگہ بناؤ، ان درختوں کے لیے زمین کو کھودو۔ فرمایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، 300 درختوں کے لیے زمین کھودی، درخت لگانے کے لیے صحابہ نے مدد کی، اور اس کے بعد فرمایا او سلمان جب آپ کو درخت لگانے کی باری آ جائے مجھے بلا لینا، میں اپنے دستے مبارک سے درخت لگاؤں گا اور آپ مٹی ڈالتے رہنا۔ فرمایا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین درختوں کے لیے زمین کو تیار کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آیا، او اللہ کے پیغمبر میں نے درخت بھی جمع کر لیے، زمین بھی تیار کر لی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پاک پیغمبر کو لے کر زمین کے پاس گئے، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے دستے مبارک سے وہ کھجوروں کے درخت زمین میں گاڑتے گئے، حضرت سلمان مٹی ڈالتے گئے۔ فرمایا ایک طرف سے لگا کر مکمل ہوا، دوسری طرف سے ہرا بھرا باغ بن گیا۔ کیوں؟ جب بندہ من کان اللہ کان للہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہاں مسلمانوں، یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ 40 اوقیہ سونا دینا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں کچھ سونا آ گیا، فرمایا مرغی کے انڈے کی مقدار، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک دہن مبارک کے اندر وہ انڈا کیا زبان سے چاٹا، لعاب مبارک لگایا، اس کے بعد کہا سلمان لے جاؤ یہودی کو دو۔ یا رسول اللہ وہ 40 اوقیہ سونے کا وزن کہاں ہوگا؟ کہا لے جا دو۔ فرمایا جب لے کر یہودی کو دیا، یہودی نے وزن کیا، 40 اوقیہ سونا مکمل ہو گیا۔ ہاں مسلمانوں، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں، پھر کہتے ہیں جب مجھے اللہ نے یہ نعمت دی، نہ میں بدر میں پیچھے رہا، نہ تبوک میں پیچھے رہا، وہ کوئی ایسی جنگ نہیں گزری جب میرے پیغمبر نے مجھے حکم دیا ہو میں شاہ سوار بن کے نہ گیا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں یہ ہدایت خود نہیں ملتی ہے، اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے، حرام کو ترک کرنا پڑے گا،
ہاں سود کو ترک کرنا پڑے گا، کسی کے حق کو چھوڑنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، صبح شام اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا، نبی پہ درود بھیجنا پڑے گا، اللہ کی لڑک لگانی ہوگی۔ مسلمان، رب کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پہ استقامت کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس کہاں وقت ہے ہم قرآن پڑھیں؟ میرے اور آپ کے پاس کہاں وقت ہے ہم قرآن سنیں؟ مسلمانوں، میں یہاں عشاء کے بعد درس قرآن دیتا ہوں۔ کچھ لوگ، میری بدقسمتی، جب میں قرآن کھولتا ہوں اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، پھر ہم اس چیز کے دعوے دار ہیں، کل پیغمبر ہماری سفارش کرے گا، ہم اس چیز کے دعوے دار ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ 10 ٹکے کی دکانداری کے لیے، 10 پیسے کے لیے قرآن کا سننا ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن مسلمانوں، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو سنا، جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا۔ میرا رب کہتا ہے او میرے بندے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، میں اس آیت کو بار بار دہراتا ہوں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، میرے بندے ارادہ تیرا ہوگا، کروں گا میں خود۔ کیوں؟ میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں، میں تیرے نظام کو چلاؤں گا، لیکن میرے بندے تو میرا تو بن۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، ہاں اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، واللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، وہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی عزت سے جیو گے، آخرت میں بھی عزت سے جیو گے۔ یاد رکھنا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کا قلادہ گلاس گلے سے نکال دیا، یاد رکھنا، اگر دنیا میں کچھ دن خوشی سے گزر گئے، اگر دنیا میں کچھ دن عارضی عزت مل گئی، ہاں وہ تو فرعون اور نمرود کو بھی ملی تھی، وہ تو قارون کو بھی ملی تھی، وہ تو شداد کو بھی ملی تھی، لیکن فرمایا جب روح قبض ہوگی فرشتہ اعلان کرے گا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا والے اب یہ ختم ہو گیا، والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ یاد رکھنا، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد جب موت کی شام آئے گی، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ ہاں دنیا ضروری ہے، دنیا کے بغیر بندہ نہیں جی سکتا ہے۔ کشتی میں، کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، کشتی بغیر پانی کے نہیں چلے گی، پانی ضروری ہے، لیکن یہ جب اس کے اندر گھس جائے یہ کشتی برباد ہو جائے گی۔ مسلمان، تیرے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن اتنی جتنی کا تو حساب دے سکے۔ تیرے لیے مال کمانا ضروری ہے، کیوں؟ دنیا میں رہنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، دنیا میں رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان وہ کمائے گا تو جو تجھ پہ حلال ہو، حلال کما، حلال کھا، کیوں؟ یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاری والوں کے لیے، آخرت نیکوں کے لیے ہے، دنیا سب کے لیے ہے۔ دنیا میں عیش اٹھاؤ، کیوں؟ یہاں تو شداد بھی مزے مار کر گیا، یا نمرود بھی مزے مار کر گیا، یا فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، کس خدا کو ڈھونڈتے ہو؟ خدا تو میں ہوں۔ اللہ نے کہا یہ میری دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، کہہ لے تجھے جو کہنا ہے، لیکن میرے پاس تجھے آنا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پہ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت فرمائے، آپ کو بھی ہدایت فرمائے۔ وما علینا